ملک بھر میں سیلاب سے تباہ کاریاں جاری، 24 گھنٹے میں مزید 57 افراد جان کی بازی ہار گئے، 7683 افراد زخمی۔ این ڈی ایم اے نے سیلاب سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ بلوچستان میں 257، سندھ میں 470، پنجاب میں 188 اور خیبر پختونخوا میں 285 افراد جاں بحق ہوئے۔ سیلاب اور بارشوں سے بلوچستان میں 1500 کلومیٹر شاہراہیں متاثر اور 18 پلوں کو نقصان پہنچا۔ پنجاب میں 130 کلومیٹر، خیبر پختونخوا میں 1589 کلومیٹر، گلگت بلتستان میں 16 کلومیٹر شاہراہیں اور 65 پل سیلاب میں بہہ گئے۔ کوٹری جام شروع کے قریب دریائے سندھ میں سیلاب متاثرین کی کشتی الٹنے سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ سیلاب متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقلی کے دوران پیش آیا۔ کشتی میں 15 افراد سوار تھے، 10 کو بچا لیا گیا۔ ڈوبنے والے تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا۔ دریائے سندھ میں اونچے درجے کے سیلاب سے ہزاروں افراد پھنس گئے، سینکڑوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ خیرپور ناتھن اور سہون ڈوب گئے۔ منچھر جھیل میں پانی کی سطح میں اضافہ، آبادیوں کو نقل مکانی کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ 4 لاکھ پر مشتمل آبادی مچیاری ضلعی ہیڈ کوارٹر شہر سمیت تا قومی شاہراہ زیر آب آنے کا خدشہ، سیلابی ریلا خیرپور کی حدود میں داخل۔ پاکستان آرمی اور نیوی کے ہیلی کاپٹر سیلاب متاثرین کی امدادی کارروائیوں کے لیے زیر استعمال ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر کے پہلے اجلاس میں بریفنگ، کہا 250 میڈیکل کیمپوں میں 83,000 افراد کو علاج کی سہولیات فراہم کی گئیں۔ پاکستان نیوی نے 10,000 سیلاب متاثرین کو ریسکیو کیا۔ جی ایچ کیو میں ہونے والی 6 ستمبر کی تقریب منسوخ کر دی گئی۔ جس کی وجہ سے وہاں پاور سپلائی ڈسرپٹ ہوئی، تو تقریباً 3,500 ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز جو موبائل فون سروس کے ٹاورز ہیں سندھ بلوچستان میں زیادہ تر یہ متاثر ہوئے، جن میں سے اب صرف تقریباً 600 ٹاورز رہ گئے ہیں، باقی ریکور کر لیے گئے ہیں، ریسٹور کر دیے گئے ہیں اور وہ اب فنکشنل ہو گئے ہیں۔ علاقوں میں 30 سال کی اوسط میں 500 گنا سے زیادہ بارشیں ہوئیں۔ چیئرمین این ایف آر سی احسن اقبال کی بریفنگ، کہا سیلاب نے مختلف علاقوں میں تباہی مچا دی، موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اب تک بارشوں اور سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو ٹیلی فون، سیلاب متاثرین کی مدد بحالی کے لیے سندھ حکومت کی کارکردگی کو سراہا، کہا وفاقی حکومت ہر طرح سے مدد کے لیے حاضر ہے، سیلاب متاثرین کی خدمت میں کوئی کسر نہ رکھی جائے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بھرپور تعاون پر وزیر اعظم اور وفاقی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی سینٹ کام کے سربراہ جنرل مائک ایرک کا ٹیلی فونک رابطہ، سیلاب کی تباہ کاریوں اور نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ کہتے ہیں پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ٹیم بھیج رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانوی ہائی کمشنر کی بھی ملاقات ہوئی۔ برطانوی ہائی کمشنر کی مشکل وقت میں پاکستان کو مدد کی پیشکش، آرمی چیف نے سیلاب زدگان کے لیے برطانیہ کی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ کہ لوگوں کو ریسکیو کریں، جو لوگ پانی میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو ریسکیو کریں۔ اس ریسکیو کے عمل میں پاکستان نیوی بھی
बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, पाकिस्तान आर्मी के जवान भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, सिंध पुलिस जो हमारी वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है, वो भी बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। कराची के 39 रिलीफ कैंपों में 15,274 मुतासरीन को ठहराया गया है। मुतासरीन के लिए राशन की सप्लाई बहुत कम है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं प्राइवेट वेंडर्स की खदमात लेने का फैसला किया है। अभी हम तबाही के हतमी अदाद शुमार नहीं दे सकते। एक का CM का सैलाब फंड का अकाउंट है जो शफाफ है। हुकूमत ने बजट के वक्त कहा था कि इन्फ्लेशन 11.5% होगी एवरेज। अब खुद ये कह रहे हैं कि तकरीबन कोई 20 कह रहा है, कोई 26 कह रहा है। जब ये 11.5 थी तो डेट सर्विसिंग 3.9 ट्रिलियन इन्होंने बजट दिया। अगर अब 20% भी अगर इन्फ्लेशन होगी और ये 15.5% डिस्काउंट रेट है और 1-2% भी और बढ़ा ना भी बढ़ा जिधर है ये, उसके लिहाज से कोई 1 से 1.5 ट्रिलियन रुपया इनको और चाहिए होगा रेवेन्यू का। टेलीफोन गुफ्तगू लीक होने के 5 दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत तरीन ने आज अपना गुस्सा दिखा दिया। गद्दारी के दाग को अपनी और वालिद की गुजरी जिंदगी से धोने की कोशिश की। कहा ऑडियो टेप पाका टेंट पेस्ट है। शाहिद खाकान पर तनकीद करते हुए बोले गद्दारी के सर्टिफिकेट देना बंद करें। 50 लाख तनख्वाह की नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आया हूँ। के ऊपर और 17% तक लेके जाएंगे। क्या आपने ये मुआहदा नहीं किया था कि हर महीने 4 रुपए PDL बढ़ाएंगे? क्या मिफ्ता इस्माइल ये मुआहदा नहीं करके आया कि मैं GST नहीं लगाऊंगा? क्या आप ये मुआहदा नहीं करके आए थे जहां पे 2 लाख 3 लाख 4 लाख तनख्वाह वाले लोग के जो है उससे ज्यादा टैक्स लेंगे? शौकत तरीन झूठ बोलना बंद करें। आप पाकिस्तान की छुट्टी करवा रहे हैं। आप सोच भी कैसे सकते हैं IMF का मुआहदा रुकवाने के लिए खत लिखा जाए? आप IMF की छुट्टी करवा रहे थे या पाकिस्तान की? वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का शौकत तरीन पर वार। कहा आपके लिए इमरान खान अहम होंगे, हमारे लिए मुल्क का मफाद मुकद्दस है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों का मकरू चेहरा सामने आ गया। तहरीक इंसाफ ने खुद ही IMF से मुआहिदा किया और फिर खुद ही तोड़ा। रहनुमा राना मशहूद कहते हैं शौकत तरीन ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़ीर ख़जाना को IMF को ख़त लिखने के लिए कहा। शौकत तरीन की ऑडियो में मुआशी दुश्मनी वाज़ेह थी। टेलीथॉन में ऐलान करदा रकम से $30 लाख की रकम मौसूल हो चुकी है। बाहर से लोगों के पैसे बैंकों में मुंतकिल नहीं हो रहे। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले जरदारी का सैलाबज़दा इलाकों में ना जाना अक्लमंदी है। इमरान खान को बाहर किया गया तो जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। हम इलेक्शन की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। महंगाई की वजह से मिडिल क्लास की कमर टूट गई। पेट्रोल और बिजली मज़ीद महंगी होने जा रही है। अनकरीब कारखाने और दुकानें बंद हो जाएंगी। लोग सड़कों पर होंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान। कहा सैलाब सियासी पॉइंट स्कोरिंग बन गया है। दोस्त ममालिक सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, कैश की नहीं। डॉलर 3 रुपये और बढ़ गया। हुकूमत को ममनुआ फंडिंग, तोशाखाना और तौहीन अदालत केसेस से कुछ नहीं मिलेगा। एक तरफ लोग आफतज़दा इलाकों में किस मुश्किल से गुजर रहे हैं, उनके घर बार उनसे छिन गए, माल मवेशी चले गए, वो अपने कई प्यारों को दफना ना सके, वो पानी में बह गए। और दूसरी तरफ इतनी बेहिसी है
کہ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سٹیج پر بیٹھ کر مسکراتے ہیں، آفت زدہ علاقوں کا دورہ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تار کی پرویز الہی پر تنقید، کہا جلسے میں سٹیج پر ترانے بجائے جاتے ہیں، ہنسی مذاق بھی کیا جاتا ہے، ایک جلسے پر 20 سے 25 کروڑ روپے کا خرچ آتا ہے۔ سیلاب سے ملک متاثر، شہری کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور اور عمران خان کو جلسوں کی فکر ہے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروق خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بارشوں اور سیلاب کے باعث ملک میں مزید 57 افراد چاند کی بازی ہار گئے۔ این ٹی ایم اے نے بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 57 افراد جاں بحق ہو گئے، 7683 زخمی ہوئے۔ بلوچستان میں 257، سندھ میں 470، پنجاب میں 188 اور خیبر پختونخوا میں 285 افراد جاں بحق ہوئے۔ بارشوں اور سیلاب کے باعث آزاد کشمیر میں 42، گلگت بلتستان میں 22 افراد چاند کی بازی ہار گئے۔ این ٹی ایم اے کے مطابق سیلاب اور بارشوں سے بلوچستان میں 1500 کلومیٹر شاہراہیں متاثر ہوئی ہیں اور 18 پلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ پنجاب میں 130 کلومیٹر، خیبر پختونخوا میں 1589 کلومیٹر، گلگت بلتستان میں 16 کلومیٹر شاہراہیں اور 65 پل سیلاب میں بہہ گئے۔ کوٹری جام شورو کے قریب دریائے سندھ میں سیلاب متاثرین کی کشتی الٹنے سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق حادثہ سیلاب متاثرین کو محفوظ مقام پر منتقلی کے دوران پیش آیا۔ کشتی میں 15 افراد سوار تھے، جن میں سے 10 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ ڈوبنے والے تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا، جبکہ جاں بحق افراد میں 1 خاتون اور 3 بچے بھی شامل ہیں۔ ذرائع کے مطابق تمام افراد لاشاری برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ دریائے سندھ میں اونچے درجے کے سیلاب سے ہزاروں افراد پھنس گئے، سینکڑوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ خیرپور ناتھن اور سیون ڈوب گئے۔ منچھر جھیل میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کے سبب آبادیوں کو نقل مکانی کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ 8 گھنٹوں میں مزید 3 انچ پانی کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر جام شورو نے علاقہ مکینوں کو ہنگامی صورتحال میں علاقہ خالی کرنے کے لیے تیار رہنے کا الرٹ جاری کر دیا۔ جھیل میں پانی کی سطح مسلسل بڑھنے سے علاقہ مکین شدید پریشان ہے۔ 4 لاکھ پر مشتمل آبادی مچیاری ضلعی ہیڈ کوارٹر شہر سمیت قومی شاہراہ زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح مزید بلند ہوگی۔ 5,60,000 کیوسک کا سیلابی ریلا خیرپور کی حدود میں داخل ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر کے پہلے اجلاس میں پریس بریفنگ میں کہا کہ پاکستان آرمی اور نیوی کے ہیلی کاپٹر سیلاب متاثرین کی امدادی کارروائیوں کے لیے زیر استعمال ہیں۔ اس ریسکیو ریلیف اور ریہیبلیٹیشن اسٹریٹجی کے تحت افواج پاکستان، پاکستان رینجرز، ایف سی، سول ایڈمنسٹریشن اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر ایک جامع حکمت عملی کے تحت خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آرمی چیف نے حال ہی میں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے تفصیلی دورے کیے اور وہاں پر جاری امدادی کارروائیوں کا بھی جائزہ لیا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاکستان آرمی کے تمام فارمیشنز جہاں جہاں وہ اپنے اے آر میں موجود ہیں وہ ڈپلائیڈ ہیں اور تمام سینئر کمانڈرز اپنے علاقوں میں سیلاب سے متاثرین کی امدادی کارروائیوں میں مصروف عمل ہیں۔ پاکستان آرمی ایویشن، پاکستان ایئر فورس اور نیوی کے ہیلی کاپٹرز مسلسل متاثرہ علاقوں میں
ریسکیو اور ریلیف ایکٹیویٹیز میں مصروف ہیں۔ آرمی ایویشن کی اب تک 276 ہیلی کاپٹر سارٹیز مختلف علاقوں میں آپریٹ کی گئی اور خراب موسم اور دیگر چیلنجز کے باوجود آرمی ایویشن، پی ایف اور نیوی کے پائلٹس نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر نہ صرف لوگوں کو ریسکیو کیا بلکہ ان تک ضروری نیشنل فلڈ رسپانس اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر کے اجلاس میں چیئرمین NFRC احسن اقبال نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ جنوبی علاقوں میں 30 سال کی اوسط میں 500 گنا سے زیادہ بارشیں ہوئیں اور کچھ علاقوں میں بارش 1500 ملی میٹر ہوئی، جس کی وجہ سے سیلاب نے تباہی مچا دی۔ احسن اقبال نے سیلاب سے متعلق پریس بریفنگ میں کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اب تک بارشوں اور سیلاب سے 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ متاثر ہوئے۔ جب کسی قوم کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے بلا شبہ یہ اس کا امتحان ہوتی ہے، لیکن یہ اس کے لیے قدرت کی طرف سے ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ متحد ہو کر اپنی یکجہتی کے ساتھ وہ کام کر گزرے جو شاید عام حالات میں وہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم ایک قوم بن کر اس مشکل کی گھڑی سے نہ صرف نکلیں بلکہ ایک پاکستان کی تعمیر نو کی نئی مہم شروع کریں۔ وہ بستیاں جو کچے گھروں پہ مبنی تھیں ان کو دوبارہ بسانے کے لیے ہم ایک نئی تحریک شروع کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرین کی مدد بحالی کے لیے سندھ حکومت اور وزیر اعلیٰ کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور صوبے میں سیلاب متاثرین کی امداد سے متعلق صورتحال سے آگاہی حاصل کی۔ گفتگو میں کہا کہ وفاقی حکومت ہر طرح سے مدد کے لیے حاضر ہے، سیلاب متاثرین کی خدمت میں کوئی کسر نہ رکھی جائے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے بھرپور تعاون پر وزیر اعظم اور وفاقی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے وزیر اعظم کی فکر مندی قابل تعریف اور قابل تحسین ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر اعظم سے کہا کہ ہم عوام کو مایوس نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی بحالی کا کام تاحال جاری ہے۔ سیلاب سے متاثرہ 46 گرڈ سٹیشنز اور 475 فیڈرز بحال کر دیے گئے۔ پاور ڈویژن کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم بجلی سپلائی کی بحالی کا کام خود مانیٹر کر رہے ہیں۔ انہیں روزانہ کی بنیاد پر بجلی بحالی کی رپورٹ پیش کی جا رہی ہے۔ پاور ڈویژن کے تمام افسران سیلاب زدہ علاقوں میں بجلی کی سپلائی کی بحالی کے کام پر مامور ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ 81 گرڈ سٹیشنز میں سے 46 سے سپلائی بحال کر دی گئی ہے، جبکہ کرنٹ لگانے کے واقعات سے بچاؤ کے لیے 35 گرڈ سٹیشن سے بجلی بحال نہیں کی گئی۔ پاور ڈویژن کے مطابق 11 kV کے 881 فیڈرز مونسون بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہوئے، جن میں سے 475 فیڈرز بحال کر دیے گئے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے امریکی سینٹ کام کے سربراہ جنرل مائیکل ایرک کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں اور نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائک ایرک کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ٹیم بھیج رہے ہیں۔ سینٹرل کمانڈ کی طرف سے جاری اعلامیے کے مطابق امریکی ٹیم سیلاب کی تباہ کاریوں اور دیگر امور کا جائزہ لے گی۔ اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانوی ہائی کمشنر کی بھی ملاقات ہوئی، جس میں برطانوی ہائی کمشنر نے سیلاب سے ہونے والی تباہی پر دکھ کا اظہار کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے مشکل وقت میں پاکستان کو مدد کی پیشکش بھی کی۔ آرمی چیف نے سیلاب زدگان کے لیے برطانیہ کی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ عالمی شراکت داروں کی امداد سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی میں اہم ہوگی۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ کراچی کے 39 ریلیف کیمپوں میں 15,274 متاثرین کو ٹھہرایا گیا ہے۔ متاثرین کے لیے راشن کی سپلائی بہت کم ہے۔ پرائیویٹ وینڈر کی خدمات لینے کے لیے فیصلہ کیا ہے۔ آرمی کے جوان بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ سندھ پولیس جو ہماری وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے، وہ بھی بڑھ چڑھ کے کام کر رہے ہیں۔ اور گورنمنٹ کے تمام ادارے اس وقت جو ہے ریونیو کے ہوں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہوں، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ہوں، ورکس کے ڈپارٹمنٹ کے بعد مشینری، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت جو ہے گورنمنٹ کے لوگ وہ صرف اور صرف اس ریسکیو میں اس وقت لگے ہوئے ہیں۔ ریسکیو کے بعد جو امیڈیٹ جب آپ کسی کو ریسکیو کرتے ہو تو اس کو آپ کو ریلیف دینا ہوتا ہے۔
اسی کے لیے میں نے بتایا کہ کیمپس لگائی گئی ہیں. کیمپس میں لوگوں کو اس وقت 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ گورنمنٹ اشور کرے کہ ہر شخص جو کیمپ میں موجود ہے اس کو 2 وقت کا کھانا ملے, اور وہ کوکڈ فوڈ دے رہے ہیں ان کو ہر شخص کو. مطلب کچھ بھی ہو جائے, سارے وسائل استعمال ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے, پرائیویٹلی وسائل بھی استعمال ہو رہے ہیں مخیر حضرات کے, مختلف NGOs بھی کر رہی ہیں, لیکن گورنمنٹ مکمل طور پر ڈپینڈ کر رہی ہے گورنمنٹ اپنے اوپر. اور جتنی بھی کیمپس ہیں جو ریکارڈڈ کیمپس ہیں وہاں پہ کھانا دستیاب کیا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر ظاہر ہے اسکن کی بیماریاں ہیں, چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں, ان کے لیے بھی میڈیکل ٹیمز جو ہیں وہ PPHIs کی ہوں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ہوں, مختلف NGOs کی ٹیمز ہیں, جو مختلف ڈاکٹرز کے ایسوسیشنز ہیں, سب کے سب لوگ اس وقت جو ہے ان لوگوں کو ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ایک اور چیز ہے کہ تخمینے لگائے جا رہے ہیں, جس طرح میں نے کہا. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بڑی مونچھوں والا لوٹا 3.5 سال حکومت میں بیٹھا عیاشی کرتا رہا. 3.5 سال حکومت میں رہا, پھر لوٹے نے منہ دوسری طرف کر لیا. بہاولپور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے قوم بیدار ہو چکی ہے. لوٹوں کے دن ختم ہو گئے, بے ضمیر اور ضمیر فروش پرانے پاکستان میں رہ گئے. عمران خان نے کہا کہ شہباز شریف قوم تو محنت کر رہی ہے, تم پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہو. آپ نے کبھی ایسے لیڈر کے ساتھ نہیں جانا جو بیرون ملک کا مانگنے جائیں. 10 سال پہلے ان سے پوچھا, اربوں کی جائیداد ہے, پیسہ کہاں سے آیا؟ مریم نواز کہتی ہیں لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. PTI چیئرمین نے مزید کہا کہ صدقے جاؤں, مریم نواز کو احساس پروگرام میں ڈال دیتا ہوں. مریم بیچاری کے پاس جائیداد نہیں ہے, 2 وقت کا کھانا نہیں کھا سکتی. مریم کے صحت مند بھائی کہتے ہیں الحمدللہ جائیدادیں ہماری ہیں. عمران خان نے کہا کہ شریف اور زرداری خاندان 30 سال سے ملک کا پیسہ چوری کر رہا ہے. ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ٹیلی فون گفتگو لیک ہونے کے 5 دن بعد پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت ترین آج اپنا غصہ دکھا دیا. فون کال کی وجہ سے آنے والے غداری کے داغ کو اپنی اور والد کی گزری زندگی سے دھونے کی کوشش کی. کراچی پریس کلب میں مزمل اسلم کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شوکت ترین نے کہا کہ ان کی آڈیو ٹیپ کا ٹینٹ پیسٹ ہے. ڈیٹ سروسنگ 3.9 ٹریلین انہوں نے بجٹ. اگر اب 20% اگر انفلیشن ہوگی اور یہ 15.5% ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اور 1-2% بھی اور بڑھا نہ بھی بڑھا جدھر ہے یہ, اس کے لحاظ سے کوئی 1 سے 1.5 ٹریلین روپیہ ان کو اور چاہیے ہوگا ریونیو کا. ڈیٹ کے بارے میں ہمیں بات کرتے تھے 20 ٹریلین انہوں نے کیا, ابھی وہ حالت تھا 18.5. چلیں انہوں نے 4 مہینوں میں 10 ٹریلین 9.7 ٹریلین اور ڈیٹ کر لیا ہے. اب ان کو سمجھ آ رہی ہے نا وہ ڈیٹ ہوتا کیوں ہے زیادہ. جب ڈی ویلیویشن ہوتی ہے تو فورن جو کرنسی کے ڈیٹ ہوتا ہے اس کی وہ بڑھ جاتا ہے. تو بغیر سوچے سمجھے ہمیں جو کرٹیسائز کرتے تو اللہ تعالیٰ نے وہی سامنے کر دیا ان کے کہ جناب والا یہ ایسے بھی ہوتا ہے. ڈالر نے پھر سے اپریشیٹ کرنا شروع کر دیا, 1 دن 2 دن نیچے آیا, آج پھر چڑھنا شروع ہو گیا. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ شوکت ترین جھوٹ بولنا بند کریں. آپ پاکستان کی چھٹی کروا رہے ہیں. آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ IMF کا معاہدہ رکوانے کے لیے خط لکھا جائے. آپ IMF کی چھٹی کروا رہے تھے یا پاکستان کی؟ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ تنخواہ والے لوگ کہ جو ہیں اس سے زیادہ ٹیکس لیں گے. آپ کیا یہ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ آ کے کچھ چیز بچا رہے تھے؟ کیا 19,000 ارب روپے آپ نے پاکستان کا قرضہ نہیں بڑھا دیا 4.25 سال میں؟ یہ عمران خان تو پاکستان قرضہ کم کرنے آیا تھا, یہ قرضہ کم کیا عمران خان نے 19,000 ارب روپیہ قرضہ بڑھا کے. آپ کس دنیا میں رہتے ہیں بھائی؟ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ IMF کی چھٹی کرا دیں گے, پاکستان کی چھٹی کرا رہے تھے آپ. تو آج جا کے دیکھ لیجئے کہ کیا حال ہے شری لنکا میں.
وہ عمران خان گئے تھے, وہ کہہ رہے تھے میں راجہ پاس کا شری لنکا کے صدر کی پالیسی فالو کروں گا. یہ پالیسی فالو کری ہے انہوں نے. راجہ پاس کے تو بھاگ گئے ملک چھوڑ کے. سری لنکا کے جو لوگ ہیں وہ بیچارے بے یار و مددگار ہیں اس وقت. سری لنکا کے صدر نے مجھے لیٹر لکھا ہے کہ 55 ارب روپے بیچارے جو ہیں پاکستان سے وہ کروانا چاہ رہے ہیں, ری سکیجلنگ. وہ اس لیول پہ آ گئے ہیں. 470 روپے لیٹر پیٹرول ہے اور 3000 روپے بلیک میں ملتا ہے ادھر. 10 دن کی لائن ہے. ہسپتالیں بند ہیں کیونکہ ادویات نہیں مل رہی. 2 دن کی عورتوں کی, خواتین کی کھڑی ہوئی لائن ہے. کھڑی ہوئی ہیں خواتین کوکنگ گیس لینے کے لیے, کچن میں بنانے کے لیے, LPG لینے کے لیے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے شہباز شریف نے ایک دن پیٹرول کی شارٹیج نہیں ہونے دی, لوڈ شیڈنگ ختم کروائی اور تمام کام کرے. اور پھر جو 200 یونٹ سے کم جن کے بجلی کے بل تھے ان کو بھی مؤخر کرا دیا, FCA اس کے چارجز. اور آپ کون سا پاکستان چھوڑ گئے تھے؟ اور آج جبکہ یہاں پہ فلڈ کھڑا ہے, پاکستان پانی میں ڈوب چکا ہے, آدھا پاکستان پانی میں ڈوب چکا ہے. 40 لاکھ سے زیادہ لوگوں, فیملیز کو شہباز شریف 25,000 روپیہ فر منتھ دے رہا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا مشہود نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کا مکروہ چہرہ سامنے آ گیا ہے. تحریک انصاف نے خود ہی IMF سے معاہدہ کیا اور پھر خود ہی توڑا. شوکت ترین نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزراء خزانہ کو IMF کو خط لکھنے کے لیے کہا. شوکت ترین کی آڈیو میں معاشی دشمنی واضح تھی. آج بیلیں لے کر سیلاب زدہ علاقوں میں نکل رہی ہیں. ہم اپنے سیلاب زدہ بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم جا کے جس طرح ہمارا قائد نواز شریف, ہماری بہن مریم نواز, ہمارا لیڈر, ہمارا پرائم منسٹر شہباز شریف دن رات سیلاب زدگان کے ساتھ کھڑا ہے, اسی طرح یہ پنجاب اسمبلی کے تمام ممبران. رہنما پاکستان تحریک انصاف فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ ٹیلی تھون میں اعلان کردہ رقم سے $30 لاکھ کی رقم موصول ہو چکی ہے. فواد چوہدری کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ باہر کے لوگوں کے پیسے بینکوں میں منتقل نہیں ہو رہے اور زرداری سیلاب زدہ علاقوں میں نہ جا کر عقل مندی کر رہے ہیں. عمران خان کی تقریر کو 5 ماہ روکنے کی کوشش کی گئی, لیکن عمران خان آج بہاولپور, سکھر اور پھر اندرون سندھ جلسے کریں گے. عمران خان کو باہر کیا گیا تو جمہوریت ختم ہو جائے گی. فواد چوہدری نے کہا کہ ہم الیکشن کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں. عالمی مالیاتی ادارہ پروگرام کی ہم نے بہت قیمت ادا کی ہے, جبکہ ہم نے IMF سے پیسے بچانے کا معاہدہ کیا تھا. مہنگائی کی وجہ سے مڈل کلاس کی کمر ٹوٹ گئی ہے اور بجلی فی یونٹ 50 روپے کی پڑ رہی ہے, جبکہ پیٹرول 80 روپے لیٹر بڑھ رہا ہے. ڈالر نیچے نہیں آ رہا اور مارکیٹ بیٹھ گئی ہے. معاشی اشاریے تباہ کن ہے. سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک میں مہنگائی عمران خان کی وجہ سے نہیں ہے. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور بجلی مزید مہنگی ہونے جا رہی ہے. IMF کو معلوم ہے کمزور اکثریت ہے. وہ وقت دور نہیں جب کارخانے اور دکانیں بند ہوں گی, لوگ سڑکوں پر ہوں گے. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ سیلاب سیاسی پوائنٹ سکورنگ بن گیا ہے. انہوں نے کہا کہ دوست ممالک سرمایہ کاری کی بات کر رہے ہیں, کیش کی نہیں. ڈالر 3 روپے اور بڑھ گیا ہے. شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کو ممنوعہ فنڈنگ, توشہ خانہ اور توہین عدالت کیس سے کچھ نہیں ملے گا. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سٹیج پر بیٹھ کر مسکراتے رہتے ہیں, آفت زدہ علاقوں کا دورہ نہیں کر سکتے. جلسے میں سٹیج پر ترانے بجائے جاتے ہیں, ہنسی مذاق بھی کی جاتی ہے. ایک جلسے پر 20 سے 25 کروڑ روپے خرچ آتا ہے. سیلاب سے ملک متاثر ہے. طرف اتنی بے حسی ہے کہ صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے جلسے جلوس کیے جا رہے ہیں, اور پنجاب کے جوڈیشل وزیر اعلیٰ صاحب اور ان کے صاحبزادے ایک بھی آفت زدہ علاقے کا وزٹ نہیں کیا. ہوتا ہے کہ آپ دورہ کرتے ہیں بطور وزیر اعلیٰ, چلیں میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کا بگڑا ہوا رئیس بیٹا ہونا کوئی عہدہ نہیں ہے سرکاری طور پہ, مگر پھر بھی ایوان وزیر اعلیٰ میں بیٹھ کر انتظامی فیصلے کرنا, سیاسی امور پر گفتگو کرنا, وزیر اعلیٰ کے دفتر کو اپنے اختیارات سمجھ کے اس کو استعمال کرنا. ایک دورہ بتا دے کہ ان آفت زدہ علاقوں کا کیا ہو, کسی
ऐसी जगह का दौरा किया हो जहां पर 4-4 फुट पानी खड़ा है, जहां पर लोग अपने घरों को छोड़कर खेमा बस्तियों में क़याम पजीर हैं, मगर आप गुजरात की स्टेज पर चढ़ के मुस्कुरा तो सकते हैं, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर सकते हैं, मगर आप आफतज़दा इलाकों का दौरा नहीं कर सकते क्योंकि सियासत अहम है। रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग अवैस लगारी का कहना है कि अदारों को मुतनासिब बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया के जरिए अदारों पर हमले किए जा रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि PTI ने IMF के साथ किए गए वादे पूरे नहीं किए। कौम पिछले 4 साल के गलत फैसलों का खमियाजा भुगत रही है। एक तो तबाह हुई हैं, फसलें ख़राब हुई हैं, घर गिरे हैं। सिर्फ 2 अजला के अंदर कम अज़ कम 1 लाख कच्चे मकान इस वक्त ज़िला और राजनपुर और DG खान में सफ़ाई हस्ती से मिट गए। ये जो रोडों के ऊपर आपने सुना होगा फाजिलपुर, राजनपुर का नाम, ये महज रोडें हैं, ये इंडस हाईवे है जो कई जगह के ऊपर इस वक्त कटी भी हुई है। यहाँ इस वक्त फ्लड के मारे में लोग भी बेचारे कहीं से पहुँच चुके हुए हैं, लेकिन 80% से ज़्यादा जी प्रोफेशनल लोग भी आ गए हुए हैं जिनका काम होता है इस किस्म की आफात के अंदर जी दिहाड़ी बनाना। और उन तक जो असली हकदार हैं उनके क्योंकि रास्ते बिल्कुल मुनक़ता हैं, तो ज़िला देरा गाजी खान और राजनपुर में उन तक जी मदद का पहुंचना तकरीबन नामुमकिन इस वक्त बना हुआ है। और ना सिर्फ किश्तियों बल्कि मुख्तलिफ तरीके से जो सूबाई हुकूमत अपने ज़राए के मुताबिक उन तक चीज़ें पहुंचा सकती है, उसकी कोई होश ही नहीं है सूबाई हुकूमत को इस वक्त। बदकिस्मती से और इसी बात के ऊपर ख़ास बात करने की आज ज़रूरत है पूरी पाकिस्तान के अवाम के सामने कि आप इस फ्लड के आने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साबिक मुशीर और करीबी साथी जुल्फी बुखारी ने बरतानवी शहरियत छोड़ने का ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अब सारी कश्तियां जला दी हैं, सिर्फ पाकिस्तानी शहरियत रखूंगा। उनका कहना था कि इंतखाबात के लिए ज़रूरी था कि बरतानवी शहरियत छोड़ दूँ। एक चीज़ बार बार लोग कहते थे कि हुकूमत गिरेगी तो मैं सूट केस लेकर भाग जाऊँगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में इंतहाई गैर यकीनी की कैफियत है। इस वक्त मैं खान साहब के असूलों के मुताबिक सबसे मुश्किल वक्त में मुल्क और कौम की खिदमत करूँगा। इस मौके पर जुल्फी बुखारी ने बरतानवी शहरियत छोड़ने का ख़त भी दिखा दिया। सैलाब से मुतासरा वेलकम बैक। सैलाब से मुतासरा अफराद में इमदादी चेक तकसीम करने का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान कमर ज़मान कायरा ने सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन में 10-10 लाख रुपए के चेक तकसीम किए। गज़र के गाँव बूबर में मुख्तसर सी तकरीब का इनेकाद किया गया। सैलाब की जद में आकर जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन ने शिरकत की। डेंगू की रोकथाम के लिए ज़िले इंतज़ामिया मुतहरिक DC लाहौर मोहम्मद अली का हंगामी इजलास। बुनियादों पर हस्पताल, स्कूल और टायर दुकानों का दौरा, इंसदादी डेंगू मुहिम और सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। तफसील जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। DC लाहौर मोहम्मद अली ने हंगामी बुनियादों पर हस्पताल, स्कूल और टायर की दुकानों का दौरा किया। DC लाहौर मोहम्मद अली ने हस्पताल बराए मुतादी अमराज बिलालगंज का दौरा किया, मरीजों की इयादत की और सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। अद्वियात का रिकॉर्ड मेंटेन न होने पर स्टोर कीपर जाहिद को मुअत्तल किया गया। अस्पताल में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात पर बरहमी का इजहार किया। MS को अस्पताल में सफाई सुथराई के मुनासिब इंतजामात करने की हदायत जारी की। DC लाहौर मोहम्मद अली ने इंसदादे डेंगू मुहिम के तहत दाता दरबार के इर्द गिर्द टायरों की दुकानों पे भी चेकिंग की। टायरों की मार्केट में पानी की मौजूदगी का जायजा लिया गया।
DC لاہور محمد علی نے دکانداروں کو باہر ٹائر رکھنے پر تنبیہ جاری کی، اگر ٹائروں میں پانی موجود ہوا تو سخت کارروائی کی جائے گی۔ DC لاہور محمد علی نے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول شیش محل کا بھی دورہ کیا، اساتذہ اور طلباء کی حاضری کو چیک کیا گیا، اساتذہ کو دوران ٹیچنگ موبائل استعمال نہ کرنے کی ہدایات جاری کی۔ MD واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ واسا کے ترقیاتی منصوبوں اور آپریشنز کی ہفتہ وار کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ منظور شدہ ترقیاتی اسکیموں پر کام 15 ستمبر سے شروع کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ مختلف علاقوں میں سیوریج اور پانی کی اسکیموں کی بروقت تکمیل کے لیے احکامات جاری کیے گئے۔ لاہور شہر کی صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے DC لاہور محمد علی کا لکشمی چوک اور ملحقہ آبادیوں کا دورہ۔ DC لاہور نے گلیوں کے اندر گندگی کے ڈھیر موجود ہونے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں جنید اشرف کی اس رپورٹ میں۔ لاہور شہر کی صفائی ستھرائی کے انتظامات کے جائزے کے لیے DC لاہور محمد علی نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔ DC لاہور محمد علی نے لکشمی چوک اور ملحقہ آبادیوں کا دورہ کیا۔ گلیوں کے اندر جا کر صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اندر گلیوں میں گندگی کے ڈھیر موجود ہونے پر DC لاہور محمد علی نے سخت برہمی کا اظہار کیا۔ LWMC کے ورکرز صبح 11 بجے صفائی کر رہے تھے، لیٹ صفائی کرنے پر LWMC کے ورکرز کی سخت سرزنش کی گئی۔ DC لاہور محمد علی نے وارننگ جاری کی۔ DC لاہور کا کہنا تھا آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر صفائی ستھرائی کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ لاہور شہر کو صاف ستھرا رکھنا ہی ہمارا عزم ہے۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان نے انسداد ڈینگی کے لیے شہر کا دورہ کیا۔ شادمان اور شاہ جمال دادا گنج بخش ٹاؤن میں صفائی ستھرائی کا نظام چیک کیا۔ لاہور میں اب تک ڈینگی کے مثبت کل 604 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ لاہور میں کل 6500 انسداد ڈینگی ٹیمیں اس وقت کام کر رہی ہیں۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ شادمان داتا گنج بخش ٹاؤن میں 33 ڈینگی ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں۔ مونسون کی غیر معمولی بارشوں سے تباہ کاریاں جاری ہیں۔ ضلع سانکھڑ کا علاقہ جام نواز علی بھی نہ بچ سکا۔ سیلابی پانی آبادیوں میں داخل ہونے سے ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں علاقے کے نامور جام خاندان نے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ جام خاندان کے چشم و چراغ جام شیر علی کے نواز سے ساویس الہی کی جانب سے فوری طور پر امدادی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کر کے بے گھر افراد کے لیے 100 خیموں پر مشتمل ٹینٹ سٹی قائم کیا گیا ہے۔ لاہور میں ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر حامد انٹرپرائزر کی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی۔ چوہدری اسامہ غیاث سمیت سیاسی اور سماجی اور تاجر برادری کی اہم شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء کے لیے خصوصی کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ لاہور میں ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر حامد انٹرپرائزر کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ چوہدری اسامہ غیاث سمیت سیاسی اور سماجی اور تاجر برادری کی اہم شخصیات کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ شرکاء کے لیے خصوصی کھانے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ تقریب میں شرکاء نے حامد انٹرپرائزر کی کامیابی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ تقریب کے اختتام پر حامد انٹرپرائزر کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ حامد انٹرپرائزر کا کہنا ہے کہ لائسنس ہولڈر کو ہی اسلحے کی فروخت قانون کے مطابق کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج سارے دوستوں کا میں بڑا مشکور ہوں کہ سب نے اپنی زندگی کا قیمتی ٹائم نکال کے اس اوپننگ پہ گرینڈ اوپننگ پہ تشریف لے کر آئے اور سب میرے لیے رسپیکٹیبل ہیں اور میں سب کو بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور بس یہ عرض ہے اور ریکویسٹ ہے، کوئی بھی لائسنس اگر آپ کے پاس آل پاکستان یا گورنمنٹ آف پنجاب کا یا منسٹری کا آپ کے پاس فریش لائسنس ہے تو پلیز اس دکان پہ حامد خان انٹرپرائزز پہ آپ آئیں اور انشاءاللہ آپ کو بارایت لائسنس پہ آپ کو لیگل ڈاکومنٹیشن کے ساتھ آپ کو دیا جائے گا اور پورے انشاءاللہ ایریے میں لاہور میں سب سے بارایت آپ کو انشاءاللہ ویپنز دیا جائے گا اور انشاءاللہ بغیر لائسنس سے نہ آپ کو دکھایا جائے گا نہ آپ کو کوئی دیا جائے گا اور انشاءاللہ دکان کو پورے SOPs کے مطابق انشاءاللہ ہم چلا رہے ہیں اور آئندہ بھی چلائیں گے۔ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آنے والے سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، فی امان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سب مہمانوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا۔ ہم نے یہ پورے پنجاب کی سہولت کے لیے ایک شاپ بنائی ہے جہاں پہ لیگلی طور پر آپ آ کے ایمونیشن حاصل کر سکتے ہیں
اور ان لیگل افراد کے لیے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے. حضرت بہاؤدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا 783واں سالانہ عرس. ڈائریکٹر جنرل اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کی خصوصی شرکت. عرس کے دور سے روز چادر پوشی کی گئی. عرس انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا. قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے کہا کہ دکھی انسانیت کی خدمت دینی تقاضا اور فرض اولین ہے. اسلام تکریم انسانیت اور شرف آدمیت کی تعلیم دیتا ہے. صوفیہ نے خطے میں نسلی اور نسبی تفاخر کا خاتمہ کر کے مساوات کے عملی مظاہر پیش کیے ہیں. محکمہ واسطہ عزیز بھٹی واقع ٹاؤن میں غیر قانونی سیوریج اور پانی کنیکشنز کی بھرمار. سابقہ اور موجودہ ڈائریکٹر آپریشن نے مفادات کی خاطر سرکاری خزانے کو داؤ پر لگا دیا. کروڑوں روپے کا خسارہ. شالیمار واقع ٹاؤن کی 3 کمرشل فیکٹریاں مسمار کر دی گئیں. چائنا کٹنگ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی سیوریج لائن اور پانی کی پائپ لائن کو غیر قانونی طریقے سے واسطہ کی مین لائن سے جوڑ دیا گیا. امریکی محکمہ خارجہ نے تائیوان کو $1.1 ارب کے ہتھیار فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے. پینٹاگون کے مطابق ہارپون اینٹی شپ میزائل، سائیڈ وینڈر میزائل اور دیگر اسلحہ شامل ہے. چینی فوجی مشقوں کی وجہ سے تائیوان کو اسلحہ دینے کا فیصلہ کیا. ادھر چین کا کہنا ہے کہ امریکہ تائیوان کو اسلحہ پیکیج منسوخ کرنے یا جوابی اقدامات کے لیے تیار ہے. غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکہ میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسلحہ پیکیج امریکہ چین تعلقات کو شدید خطرے میں ڈالے گا. ترجمان کا کہنا ہے کہ حالات کی روشنی میں چین جائز اور ضروری جوابی اقدامات کرے گا. اب خبریں شامل کریں گے کرکٹ کے میدان سے. پاک بھارت میچ سے قبل قومی ٹیم کو بڑا دھچکا. فاسٹ بالر شاہنواز تھانی انجری کا شکار. انڈیا کے خلاف میچ سے باہر ہو گئے. پاکستان کرکٹ ٹیم فاسٹ بالر شاہنواز تھانی سائٹ اسٹرین کی انجری کا شکار ہو گئے ہیں. پی سی بی میڈیکل ٹیم اگلے 48 گھنٹوں تک شاہنواز تھانی کی انجری کا جائزہ لے گی. ایشیا کپ میں ایک اور بڑا مقابلہ طے پا گیا. پاکستان کا بھارت کے ساتھ دوسرا ٹاکرا کل ہوگا. ایشیا کپ T20 ٹورنامنٹ میں سپر 4 مرحلے کا آغاز آج سے ہوگا. بھارت، افغانستان، سری لنکا اور پاکستان سپر 4 مرحلے میں پہنچ چکے ہیں. سپر 4 کے پہلے میچ میں آج شارجہ میں سری لنکا اور افغانستان کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی. بھارت اور سری لنکا کی ٹیموں کے درمیان 6 ستمبر کو دبئی میں میچ ہوگا. قومی ٹیم 7 ستمبر کو افغانستان کے خلاف میچ کھیلے گی. 8 ستمبر کو دبئی میں بھارت اور افغانستان کی ٹیمیں مد مقابل آئیں گی. ایشیا کپ میں ہانگ کانگ سے میچ جیتنے کے بعد قومی ٹیم ہانگ کانگ ٹیم کے ڈریسنگ روم میں پہنچ گئی. ایشیا کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے میچ جیتنے کے بعد ہانگ کانگ ٹیم کے ڈریسنگ روم کا دورہ کیا اور ہانگ کانگ کے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی. پاکستانی ٹیم نے ہانگ کانگ کھلاڑیوں کی شرٹس پر دستخط کیے اور دونوں ٹیموں کے کھلاڑیوں نے سیلفیاں بھی لیں. پی سی بی نے کھلاڑیوں کے گپ شپ کرنے کی ویڈیو ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری کر دی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.